اسی طریقے سے ایک اور صحابی امام کا مناظرہ ابو شاکر دیسانی سے ہوا. یہ امام کے وہ صحابی ہیں جن کا نام ہشام ابن حکم ہے، کہ جن کا مناظرہ ابو شاکر دیسانی سے ہوا. ہشام ابن حکم کے بارے میں آپ یقیناً سب جانتے ہوں گے کہ بہت بڑا نام ہے امام کے اصحاب کے اندر، اور جب یہ نوجوان تھے تب امام کی شاگردی میں آئے تھے، اور امام نے ان کا اس طرح سے استقبال کیا تھا اس نوجوانی کے عالم میں کہ جب یہ تشریف لائے تو امام اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، دیگر ان کے سامنے بزرگان اور علماء موجود تھے. تو امام نے جیسے ہی ہشام ابن حکم کو آتے ہوئے دیکھا، وہ نوجوان تھے لیکن امام ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور امام کو کھڑا ہوتا ہوتا دیکھا تو سارے بزرگان اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ کیا مقام ہے ہشام ابن حکم کا کہ نوجوان ہونے کے باوجود بھی امام ان کا احترام کرتے ہیں. یہ کیوں احترام کیا؟ احترام کی خاص وجہ یہ ہے چونکہ ہشام ابن حکم کے اندر صلاحیت اور استعداد بہت زیادہ تھی، اور وہ صلاحیت تھی کہ جب بھی مخالفین کے سامنے آتے تھے تو انہیں ایسا جواب دیتے تھے خاموش ہو جاتا تھا. اور پھر چونکہ ان کے اندر قابلیت بہت زیادہ تھی، اپنی اس قابلیت کو انہوں نے علم دین حاصل کرنے میں صرف کیا. بہت سارے قابل افراد ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت شارپ ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنی صلاحیتوں کو کسی برائی کے اندر استعمال کرے تو امام کے نزدیک وہ سب سے زیادہ منفور ہے. لیکن اگر اپنی صلاحیتوں کو دینی کاموں کے اندر استعمال کرے، اچھائیوں کے اندر استعمال کرے، اور میں یہ بیان نہیں کر رہا کہ ہر انٹیلیجنٹ ہمارے اسٹوڈنٹ کو اور ہر انٹیلیجنٹ ہمارے سننے والے کو یہ چاہیے کہ وہ حوزے کے اندر آ جائے، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جائے، چاہے وہ انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر جائے، چاہے وہ لائر بن جائے، چاہے وہ پولیٹیشین بن جائے، کوئی بھی فیلڈ کے اندر جائے، اگر وہ اپنی فیلڈ کے اندر جانے کے بعد خدمت کر رہا ہے دین کی، خدمت کر رہا ہے مکتب اہل بیت کی، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ابھی بھی خادم امام زمانہ ہے، یہ ابھی بھی سپاہی امام زمانہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو حوزے کے اندر جا کر پڑھتے ہیں اور مدرسے میں جا کر پڑھتے ہیں وہ لشکر امام زمانہ کے سپاہی ہوتے ہیں. نہیں، جو جس فیلڈ کے اندر جا رہا ہے لیکن خدمت کر رہا ہے ان کے مکتب کی، ان کے دین کی اور ان کے چاہنے والوں کی، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ ان کے لشکر کا سپاہی ہے جو خدمت کر رہا ہے امام کے دین کی. تو ہشام ابن حکم بہت انٹیلیجنٹ تھی اور دین اسلام کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور خدمات انہوں نے انجام دی ہے. لیکن خود ہشام ابن حکم ایک مرتبہ ایک مناظرے کے اندر پریشان ہو گئے. ابو شاکر دیسانی یہ وہ شخص ہے کہ جو ثنویت کا قائل تھا. دیکھیں ابھی ہم نے جو پہلا واقعہ بیان کیا جو قدریہ سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو ثنویت کا قائل تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام کے زمانے میں مختلف فرقے اور مختلف نظریات پیدا ہو گئے تھے، اور یقیناً اگر امام صادق نہ ہوتے، وارث نبی اور وارث علی نہ ہوتے، تو نہ جانے آج اسلام کے کتنے فرقے بن چکے ہوتے. اس لیے بار بار امام دعوت دیتے تھے انہیں اسی دین اسلام کی کہ جس دین اسلام کو نبی اکرم لے کر آئے تھے. تو ثنویت کا قائل ایک شخص ابو شاکر دیسانی، اور اس نے دلیل پیش کی. ثنویت کسے کہا جاتا ہے؟ جو دو خدا کے قائل ہوتے ہیں. دو خدا کس طرح سے قائل ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر شر بھی نظر آ رہا ہے اور خیر بھی نظر آ رہا ہے. تو ایک شر کو پیدا کرنے والا خالق ہے اور ایک خیر کو پیدا کرنے والا خالق ہے. یعنی ایک خدائے شر ہے، ایک خدائے خیر ہے، ایک خدائے نور ہے، ایک خدائے ظلمت ہے، ایک خدائے اچھائی ہے اور ایک خدائے برائی ہے جو برائیوں کو پیدا کرتا ہے اور اچھائیوں کو پیدا کرتا ہے. مختلف دو خدا ہیں، اور ایک نیگیٹو فورس پیدا کرتا ہے، ایک پازیٹو فورس پیدا کرتا ہے. اس طرح کے نظریات اس زمانے میں بھی رائج ہوئے، اور اس نے دلیل دی قرآن کریم سے. کہ قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے ظاہراً سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 نمبر کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. وہ خدا وہ ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے اور خدا ہے. تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو خدا ہیں، ایک آسمان میں خدا ہے، ایک زمین میں خدا ہے. آسمان کا خدا وہ ہے جو خیر نازل کرتا ہے، زمین کا خدا وہ ہے جو نعوذ باللہ شر نازل کرتا ہے. کہا یہ دلیل قرآن کریم میں موجود ہے. اور ہشام ابن حکم واقعا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایک آسمان میں خدا موجود ہے، ایک زمین میں خدا موجود ہے.
اور مشکل ہو گیا ان کے لیے جواب دینا. لیکن دیکھیں اب کمال یہ ہے کہ اگر انسان کو جواب معلوم نہ ہو تو بجائے اس کے کہ غلط جواب دے، مناسب یہ ہوتا ہے کہ مہلت لے لے. معاف کیجیے گا. اور ہشام ابن حکم نے مہلت ان سے لے لی، کہا کہ مجھے 1 سال کے لیے مہلت دو، میں انشاءاللہ تمہیں اس کا جواب لے کر آؤں گا. اور کبھی کبھار انسان 1 ہفتے کی مہلت لیتا ہے اور جواب اس کو ملنے کا اگر اطمینان یا امکان ہوتا ہے تو 1 ہفتے کی مہلت لیں، 1 مہینے کی مہلت لیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کسی دین میں، ہمارے کسی مکتب کے اندر کوئی ایسا سوال آ جائے کہ جس کا جواب ہمارے ائمہ کے پاس موجود رہو، جس کا جواب قرآن کے اندر موجود رہو. اس لیے جب اس نے 1 سال کی مہلت لی، 1 سال کے بعد دوبارہ ابو شاکر دیسانی کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو شاکر دیسانی، یہ بتاؤ کہ تمہیں کوفہ میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا ابو شاکر کے نام سے. کہا بصرہ میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ کہا ابو شاکر کے نام سے. کہا فلاں جگہ کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ کہا ابو شاکر کے نام سے. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم جو ابو شاکر کوفہ کے اندر ہو وہ اور ہو، اور بصرہ کے اندر کوئی اور ابو شاکر ہے کہ جس کو ابو شاکر کہا جاتا ہے، اور مصر کے اندر فرض کرو کہ کوئی اور ابو شاکر ہے کہ جس کو ابو شاکر کہا جاتا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں ہی ہوں، مجھے بصرہ میں بھی یہی کہا جاتا ہے، کوفہ میں یہی کہا جاتا ہے. کہا پھر یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وہ خدا وہ ہے کہ جسے آسمان میں بھی اللہ کہا جاتا ہے اور زمین میں بھی اللہ کہا جاتا ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ 2 الگ الگ اللہ ہیں، بلکہ چاہے آسمان ہو تب بھی آسمان والے اسے اللہ کہتے ہیں، زمین ہو تو زمین والے بھی اسے اللہ کہتے ہیں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. سبحان اللہ. جب یہ جواب سنا تو خود بے ساختہ کہا نقلت من الحجاز، یہ جواب تمہیں آیا ہے تو مدینہ سے آیا ہے، اور مدینہ میں کوئی اور گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جو جواب دے سکے سوائے علی اور زہرا کے گھرانے کی، اور اس گھرانے کے وارث کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جہاں سے یہ جواب انہیں موصول ہوا تھا. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اس طرح سے مختلف فرقوں کے مختلف سوالات ہوتے تھے، اور واقعاً اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے شق القمر کیا ہے. جیسے نبی کے معجزات کے اندر تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور یہ معجزے سے اپنی نبوت کو ثابت کیا ہے، اسی طریقے سے امام نے ایسے جوابات دیے ہیں کہ جس سے اپنی امامت کو ثابت کیا.